رونق رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ رونق رمضان کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج پاکستان میں 30ویں روزے کا آغاز ہے اور ہم یہ 30واں پروگرام سحری کا آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، آپ جانتے ہیں کہ ٹھیک ایک مہینہ پہلے ہم نے یکم رمضان کی سحری کا پروگرام کیا تھا اور کچھ منصوبے تھے، کچھ ایسے پلانز تھے کہ جس میں ہمارے ذہن میں یہ بات تھی کہ ہم ایک کمٹمنٹ کے ساتھ رونق رمضان پیش کریں گے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ ہم اپنے ارادوں میں، اپنے منصوبوں میں، اپنی خواہشات میں کس حد تک کامیاب ہوئے، لیکن ایک بات میں یقین کے ساتھ اور خدا کو حاضر و ناظر جان کر یہ عرض کر سکتا ہوں کہ ہم یہ سوچ کر بیٹھے تھے کہ ہم اس ماہ مبارک میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام اور قرآن کا پیغام وہ عام کرنے کے لیے بیٹھیں گے، اس مہینے کے فیوز و برکات سمیٹیں گے اپنے علماء سے گفتگو کے ذریعے، کیونکہ یہ مہینہ ہے قرآن کے نزول کا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ خواتین و حضرات، ہم نے کتب علیکم الصیام سے بات شروع کی، پھر ہم نے زکوٰۃ کے موضوع پہ بات کی، ہم نے قرآن کریم کے موضوع پہ تفصیلی گفتگو کی، پھر ہم نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ پہ تفصیلی گفتگو کی۔ آپ کا اسوہ رہتی دنیا تک عالم انسانیت کے لیے روشن مثال ہے اور واحد مثال ہے۔ خواتین و حضرات، بات کرتے ہوئے ہم آگے بڑھتے رہے اور الحمدللہ آج ہم پہنچے ہیں 30ویں رمضان کی سحر میں، لیکن ہم نے جو کمٹمنٹ کیا تھا ہم اپنے طور پہ یہ سمجھتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے ناظرین، ہمارے سامعین، ان کی رائے رونق رمضان کے بارے میں کیا رہی اور ہم کس حد تک کامیاب رہے اپنے مقصد کو حاصل کرنے میں، لیکن کم از کم نیت کی حد تک تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری نیت یہ رہی اور ہم نے قطعاً ریلیجس انٹرٹینمنٹ کی طرف سفر کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ ہم قال اللہ قال رسول تک ہی رہے اور ہم جو محسوس کیا ہم نے اس مملکت کے لیے، اس امت کے لیے اور قرآن کریم کا جو اصل پیغام ہے اور جو مطلوب ہے اللہ تعالیٰ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور اللہ کی آخری کتاب کو، آخری شریعت کو، وہ ہم نے پیش کرنے کی کوشش کی۔ خواتین و حضرات، آج ہم اس ماہ مبارک کی سحری کا آخری پروگرام پیش کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہم شام کو افطار کا پروگرام بھی پیش کریں گے۔ موضوع ہے ہمارا مسلم امہ کی نشت ثانیہ۔ اس حوالے سے گفتگو ہماری کل افطار میں بھی ہوئی اور اس میں ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب، ہماری ملک کے اور مسلم امہ کے ممتاز ماہر معاشیات، وہ گفتگو کرنے تشریف لائے تھے ہمارے پاس اور ان کے ساتھ تشریف فرما تھے ڈاکٹر محسن نقوی، اور ہم نے نشت ثانیہ کے حوالے سے بہت ساری باتیں کی۔ آج دنیا ٹی وی کے کراچی اسٹوڈیوز میں ہمارے ملک کے 2 جید علماء تشریف فرما ہیں۔ خواتین و حضرات، بہت معروف نام ہیں اور ایک طویل عرصے سے ٹیلی ویژن پہ آتے ہیں اور جب بھی گفتگو ہوتی ہے تو ایک خاص بات، جو بہت اہم بات، وہ اہم بات یہ ہے کہ عہد کا لفظ شامل ہوتا ہے۔ صاحب نگاہ، صاحب بصیرت، محترم مفتی محمد زبیر صاحب، سب آپ سے واقف ہیں، میں آپ کا کیا تعارف کرواؤں، اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے ہمارے ملک کا ایک اور بہت محبوب نام، بہت مقبول نام، مولانا شجاع الدین شیخ صاحب۔ ان دونوں حضرات سے ہم بات کریں گے نشت ثانیہ کے حوالے سے۔ ہم اخلاقی طور پر، معاشی طور پر، معاشرتی طور پر، سیاسی طور پر، علمی طور پر، عسکری طور پر زوال کا شکار ہو گئے من حیث الامہ، اور ہم، جیسے میں نے افطار میں بھی عرض کیا تھا، کہ ہم زوال یافتہ یا زوال پذیر نہیں، بعض اوقات تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم زوال آمادہ یا زوال پرست ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ اور پھر ایک بات، بہت اہم بات، مسلم امہ کی نفسیات میں مایوسی اور غلامی کے جراثیم کیوں پیدا کیے جا رہے ہیں؟ کیا یہ باقاعدہ کسی منصوبے کا حصہ ہے؟ مسلمان مغلوب بننے کے لیے نہیں، غالب بننے کے لیے آتا ہے۔ خواتین و حضرات، تفصیل سے بات کریں گے
اور اقبال کے اس شعر پہ بھی بات کریں گے کہ نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے میں نے یہ قدسیوں سے، وہ شعر پھر ہوشیار ہوگا۔ وہ شعر کب ہوشیار ہوگا؟ اس کا لائے عمل کیا ہے؟ ہم اپنی جو کمیاں ہیں، جو ڈیفیشنسیز ہیں ہماری، ان کو کیسے دور کریں گے؟ اور اس کے لیے کوئی شارٹ ٹرم پلاننگ، کوئی لانگ ٹرم پلاننگ، کوئی لائے عمل، کوئی حکمت عملی یا عملی حکمت ہے ہمارے پاس یا نہیں؟ خواتین حضرات، رونق رمضان کا آغاز ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ قرآن کریم کی تلاوت کے لیے ہم چلتے ہیں لاہور، جہاں منتظر ہیں محترم قاری خالد عثمان علوی الازہری صاحب۔ قاری صاحب، رونق رمضان کا آغاز کیجئے۔ بہت شکریہ انیک صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين، صدق الله العظيم۔ جزاک اللہ قاری صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خواتین و حضرات، سورہ آل عمران جو کہ قرآن کریم کا تیسرا سورہ ہے، آیات نمبر 133 اور 134 قاری صاحب نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ خواتین و حضرات، ترجمہ پیش کرنے کی سعادت میں حاصل کرتا ہوں۔ اور اپنے پروردگار کی بخشش اور جنت کی طرف لب کو، جس کا عرض آسمان اور زمین کے برابر ہے، اور جو اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے، جو آسودگی اور تنگی میں اپنا مال خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو روکتے اور لوگوں کے قصور معاف کرتے ہیں، اور اللہ نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے۔ واللہ یحب المحسنین۔ خواتین و حضرات، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں مفتی محمد زبیر صاحب سے۔ مفتی صاحب، نشت ثانیہ، بڑا ہم اس لفظ کے بارے میں گفتگو سنتے ہیں، مختلف محفلوں میں انٹلیکچوئلز باتیں کرتے ہیں اس تعلق سے، علماء، دانشور، اسکالرز۔ یہ نشت ثانیہ سے مراد کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اگر سادہ اور آسان لفظوں کے اندر ہم مسلمانوں کی نشات ثانیہ کا تعارف پیش کرنا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ ہر شعبے کے اندر مسلمانوں کی عظمت رفتہ بحال ہو جائے، مسلمانوں کی وہ عزت اور وہ شوکت رفتہ جو صدیوں پہلے کبھی ہوا کرتی تھی،
جس کا تذکرہ آج ہم صرف تاریخ کی کتابوں کے اندر پڑھتے ہیں اور مسلم سکالرز اور مصنفین کی کتابوں کے اندر پڑھتے ہیں، اور آپ اندازہ لگائیے، میں صرف ایک کتاب کا نام آپ کے سامنے لوں گا، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ مسلمانوں کی نشاط ثانیہ کا کیا تصور ہے۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان بلکہ بر صغیر کی ایک متفق علیہ غیر متنازع شخصیت ہیں، جو عرب و عجم کے امام گزرے ہیں۔ ان کی کتاب ہے جس کا نام ہے ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین، کہ عالم کو اور انسانی دنیا کو مسلمانوں کے انحطاط اور زوال سے کیا نقصان پہنچا۔ کیوں نقصان، کیا نقصان پہنچا؟ جی ہاں، نقصان سے آشنا کیسے ہوئے جی ہاں، اور نکل کیسے سکتے جی ہیں؟ ہاں، علی میاں صاحب کا ذکر جی ہو رہا ہے، تو میں چاہ رہا ہوں تفصیل سے آپ بات کریں۔ جی۔ ہمیں جانا ہے بریک کی جانب، واپس آئیں گے اور علی میاں صاحب پہ تفصیل سے بات کریں گے، اور وہ زوال میں مبتلا ہونے کی جو وجوہات انہوں نے کیا فرمائی ہیں اور نکلنے کا راستہ کیا بتایا ہے۔ خواتین و حضرات، بہت اہم نقطہ، اس پر گفتگو کریں گے۔ جہاں سے بات کٹی ہے وہیں سے بات جڑے گی ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ بار پھر خوش آمدید، تشریف فرما ہے محترم مفتی محمد زبیر صاحب اور مولانا شجاع الدین شیخ صاحب۔ خواتین و حضرات، یہ الحمدللہ پاکستان میں 30واں روزہ آغاز ہو رہا ہے، سحر ٹرانسمیشن ہم کر رہے ہیں۔ ماہ سیام کا یہ آخری پروگرام سحر کے حوالے سے وہ ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ افطار میں بھی ہم بات کریں گے، اور افطار میں بھی یہی موضوع لے کر آگے چلیں گے جو موضوع ہم نے کل افطار سے شروع کیا تھا۔ یہ دوسرا پروگرام ہم کر رہے ہیں، اس سیریز کا موضوع ہے ہمارا مسلمانوں کی نشت ثانیہ۔ اور خواتین و حضرات، ایک بات میں یہاں پر اور یہ عرض کرتا چلوں کہ آج کا پروگرام جو افطار کے بعد رمضان کی جو نشریات ہیں رونق رمضان کے حوالے سے ختم ہو جائیں گی، لیکن ہمارا پروگرام جو پیام صبح ہے، جو روزانہ صبح 7 سے 8 ہوتا ہے، وہ 1 ستمبر سے دوبارہ شروع ہو جائے گا۔ مفتی صاحب، علی میاں صاحب کا ذکر ہو رہا تھا، میں چاہتا ہوں آپ کی بات وہیں سے شروع ہو جہاں کٹی تھی۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عربی کے اندر ایک تصنیف ہے جس کا نام ہے ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین، عالم اور انسانیت کا کیا نقصان ہوا مسلمانوں کے انحطاط اور زوال سے۔ اس کتاب کے صرف نام سے ایک بہت بڑا مفہوم سمجھ میں آ رہا ہے کہ مسلمان ایک زمانے کے اندر انسانیت کی قیادت کیا کرتے تھے، مسلم امہ قائدانہ رول ادا کرتی تھی۔ اچھا، مسلم امہ قائدانہ رول کیسے ادا کرتی تھی؟ ہر شعبے کو ہم محدود انداز میں فوکس کریں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا۔ علمی ترقی، علمی قیادت کا آپ اندازہ اس بات سے لگائیے کہ جس وقت تاتاریوں نے بغداد پر حملہ کیا تھا، آج ہم کہتے ہیں قرآن کریم کی صرف ایک تفسیر ہمارے سامنے تفسیر معارف القرآن آتی ہے، جو علوم و معارف کا بہت بڑا سمندر ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، یا اور بہت سارے علماء نے ماشاءاللہ کتابیں لکھی۔ 8 جلدوں کی اس کتاب کو ہم بہت بڑا علمی تفسیری ذخیرہ سمجھتے ہیں، اور ہے بھی، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ لیکن آپ اندازہ لگائیے، جس وقت تاتاریوں نے بغداد پر حملہ کیا تھا، قرآن کی ایک تفسیر ایسی تھی جو 1500 جلدوں پر مشتمل تھی، ایک اور تفسیر تھی جو 750 جلدوں پر مشتمل تھی، ایک اور تفسیر جو 450 جلدوں پر مشتمل تھی۔ بولی سینا اور یونانی فلسفہ 1880 کے اندر جو جارج ہفتم، اس نے جتنے یونانی کتب کو لا کر کے یہاں منتقل کیا ہے، وہ جس کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا کہ جب ہم ان کتابوں کو، اپنے آبا کی کتابوں کو دیکھتے ہیں تو دل سیپارہ، آپ اندازہ لگائیے کہ ان کو لادنے کے لیے ہمارے پاس، ان کے پاس اس وقت کوئی سواریاں موجود نہیں تھیں۔ یہ ہے علمی قائدانہ کردار۔ سیاسی کردار کی طرف اگر آپ دیکھیں گے، پوری دنیا کو خطاب کا بیٹا فاروق اعظم چلایا کرتا تھا۔ قرآن کے اندر وہ جو بات کہی گئی ہے یَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، کہ قرآن کریم اس مقصد کے لیے ہے کہ اب انسانیت کے اندر عقیدہ توحید کی بادشاہت ہوگی۔ اب یہ نہیں ہوگا کہ بڑی قبر کو، بڑے درخت کو، چاند کو، سورج کو، ستاروں کی پرستش کی جائے گی، یہ نہیں ہوگا۔ اقوام عالم کے گلوں کے اندر مختلف قسم کے جو بوجھ اور جو طوق لگے ہوئے تھے، ان طوقوں کو یہ قرآن ختم کرنے کے لیے آیا۔ قبائل کا سسٹم ختم، رومن امپائر کو شکست، پرشین امپائر کی دھجیاں بکھر گئیں، اور پھر آپ نے اندازہ لگائیے، صرف فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت آپ دیکھیں، 22,31,000 50 مربع میل کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کر کے اسلام کا پھریرا لہرایا، افریقہ کے پانی کے علاقے تک پہنچ کر
فاروقی افواج پانی کو مخاطب کر کے کہتے اے پانی ہم کو پتا نہیں ہے کہ تیرے بعد کوئی انسان بستے ہیں یا نہیں، اگر ہم کو پتا ہوتا تو ہم اپنے گھوڑوں کو وہاں پر بھی دوڑا لیتے۔ سیاسی طور پر مسلم امہ نے قائدانہ کردار ادا کیا، علمی سطح پر قائدانہ کردار ادا کیا، حکومت کی سطح پر قائدانہ کردار ادا کیا، معاشی پالیسیاں۔ آج تو مجھے بات یاد آتی ہے ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، نہ G8 کے اندر کوئی مسلم ملک ہے، نہ G7 کے اندر ملک ہے، یعنی نہ 3 میں نہ 13 کے اندر۔ آج مسلم امہ جس زوال اور جس پستی کا شکار ہے، یہ زوال اور یہ پستی آج تک کبھی بھی، آپ نے ایک بات کی غلامی کے جراثیم، قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات خطبات حکیم الاسلام کے اندر بڑی عجیب، ایک ہندو نے کہا ہم دیکھتے ہیں جب مسلمان اپنی دعوت کو پھیلانا شروع کرتے ہیں قرآن اس کی بھی رہنمائی کرتا ہے، جب مسلمان حکومت پر آتے ہیں قرآن اس کی بھی رہنمائی کرتا ہے، لیکن جب مسلمان غلام ہوتے ہیں قرآن رہنمائی نہیں کرتا۔ قاری صاحب نے فرمایا در حقیقت قرآن اس بات پر راضی ہی نہیں ہے کہ مسلم امہ کبھی غلام بن کر کے زندگی گزارے یا مغلوب بن کے رہے۔ مسلم امہ کیا کام کرتی ہے؟ داعی۔ مسلم امہ داعی ہوتی ہے، مدعو نہیں ہوتی، غالب ہوتی ہے، مغلوب نہیں ہوتی، شکاری ہوتی ہے، شکار نہیں بنتی ہے، مخدوم ہوتی ہے، خادم نہیں ہوتی ہے، تابع نہیں بنتی ہے، متبوع بنتی ہے۔ یہ آج امت مسلمہ تو سابقہ بن چکی ہے، لاحقہ بن چکی ہے، دم چھلا بن چکی ہے۔ آج تو قائدانہ کردار دوسرے کے ممالک ادا کر رہے ہیں، مسلم امہ اپنے آپ کو آج نہیں سنبھال رہی ہے۔ یہ جو عظمت رفتہ ہے مسلمانوں کی، یہ ہے در حقیقت اس کو بحال کروانا، یہ نشاط ثانیہ، اور جو بحال کرنے میں کردار ادا کرے گا زمانے کا مجدد وہ ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ایک ہی صرف ایک جملہ میں لوں گا آپ کی گفتگو سے، اور اس کے بعد میں کچھ کاز لوں گا۔ تمام جو گفتگو آپ نے فرمائی یہ ہماری سنہری تاریخ ہے، اور مسلمان اس تمام گفتگو کا عکس بن کر سامنے آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے؟ آج کا مسلمان، اسلام سب سے اچھا دین ہے تو مسلمان سب سے اچھی قوم کیوں نہیں ہے؟ یہ سوال ہے، اور یہ رکھوں گا میں شیخ صاحب آپ کے سامنے۔ کچھ کاز لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی جناب السلام علیکم، کیا سوال ہے؟ جی آپ پہلے تو آپ کی پروگرام کی بہت تعریف کروں گا جناب، بہت شکریہ آپ کا۔ جی میں بول رہا ہوں بدین سے۔ اچھا جی پہلا سوال میرا یہ ہے مفتی صاحب دونوں صاحبہ سے، جی جو یہ ہیئر ٹرانسپلانٹ ہوتی ہے یہ اسلام میں جائز ہے یا ناجائز؟ یہ ہیئر ٹرانسپلانٹ، یہ بالوں کا ٹرانسپلانٹ جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ ہے جو زکوٰۃ کی رقم ہوتی ہے اس سے کوئی بزنس کیا جا سکتا ہے مستحقین کے لیے ہی؟ اور اچھا تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے خواب میں آتا ہے تو اس کے بارے میں تھوڑی میری رہنمائی کیجیے گا۔ خواب میں آتے ہیں بالکل، یہ جی بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ہے باخبر دیوانہ باشو با محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوشیار، با خدا دیوانہ باشو با محمد ہوشیار صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بہت ہی تکریم کے ساتھ اور بڑی محبت کے ساتھ اللہ کے رسول کا نام لینا چاہیے، بس یہ ایک عرض کرنی تھی مجھے۔ اگلی کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہیلو، یہ میرا خیال ہے کہ لائن کٹ گئی بتایا جا رہا ہے مجھے۔ اچھا یہ سوالات ابھی رکھ لیتے ہیں، ہم بعد میں ہم رکھیں گے۔ اچھا یہ جو بات آپ نے کی، میں اس کا ماحصل یہ نکالتا ہوں کہ درخشاں ماضی، تابناک ماضی، حال ہمارا پجمردہ۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ یعنی ہمارے سر کی پھٹی ٹوپیوں پہ طنز نہ کر، ہمارے تاج عجائب گھروں کی زینت ہیں۔ ہمارے تاج تو وہاں کے، تو ہم کیا، ہم صرف اسی باتوں پہ خوش ہو جائیں، یا ہمیں کوئی لائے عمل بنانا ہے؟ جس طرح آپ نے فرمایا کہ مسلمان غالب ہونے کے لیے آتا ہے، مروب ہونے کے لیے نہیں آتا، تو آج ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمارے حالات تو کچھ اور بتا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ میں پہلے پارے کے آخر میں ایک آیت 2 مرتبہ آئی ہے، البقرہ آیت نمبر 134 اور البقرہ آیت نمبر 141۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ وہ ایک امت تھی، وہ گزر چکی، ان کے لیے ان کے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال، اور تم سے ان کے متعلق سوال نہیں ہوگا۔ جہاں تک ہمارے ماضی کے درخشاں ہونے اور 22 لاکھ مربع میل سیدنا عمر فاروق کے دور میں، 44 لاکھ مربع میل سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، یہ ہمارا درخشاں ماضی ہے، اور یقیناً
मुस्तकबिल में जो हम नशत सानिया चाहते हैं उस पर निगाह डालने के लिए माजी के इस दौर पर भी निगाह रखना ज़रूरी है। लेकिन हम सिर्फ अपने आबा व अजदाद और माजी के असलाफ की गुडविल पर खड़े नहीं हो सकते। कुरान कहता है सूरह रात आयत नंबर 11 में, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, बेशक अल्लाह ताला किसी कौम की हालत को तब्दील नहीं फरमाता जब तक कि वो कौम अपनी हालत को खुद तब्दील न कर ले। जब नशत सानिया और मुसलमानों के दोबारा उरूज पर बात होती है तो इस गुफ्तगू के आम तौर पर दो पहलू होते हैं। एक पहलू होता है जहाँ खालिस मादा परस्ताना अंदाज में गौर फिक्र किया जाता है, हमारे पास टेक्नोलॉजी की कमी है, हमारे पास टैलेंट की कमी है, हमारी इकॉनमी का बट्टा बैठ गया है, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, और ये सारे तज्जिए एक आंख जो दज्जाल वाली है ना, उस एक आंख की बुनियाद पर किए जाते हैं। जबकि मुसलमान की उठान और मुसलमान का उरूज असबाब ही से वाबस्ता नहीं बल्कि असबाब से बढ़कर मुसब्बिबुल असबाब से ताल्लुक़ से वाबस्ता है। मिसाल के तौर पर मुस्लिम शरीफ की रिवायत, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहादल किताबि अक़वामन व यदउ बिही आखरीन, बेशक अल्लाह इस कुरान की बदौलत कौमों को उरूज अता फरमाएगा और इसको तर कर देने की वजह से जलील और रुसवा फरमा देगा। इकबाल ने भी फरमाया, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ से मुसलमान होकर और तुम ख़ार हुए तारिक क़ुरआन होकर। तो मुसब्बिबुल असबाब से ताल्लुक़, जैसे एक मरतबा आपने बड़ी प्यारी बात कही इक़रा के ताल्लुक़ से कि अल्लाह, क़ुरआन, रसूल और इंसान, इक़रा के 4 हुरूफ, अल्लाह, क़ुरआन, रसूल और इंसान। ये उम्मत अल्लाह के साथ जुड़ सकती है इस क़ुरआन के ज़रिए और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने रोज़े रसूल की तरफ इशारा करके एक बात तो ये फरमाई थी कि इनके बाद यानी रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी से भी इख्तलाफ हो सकता है मगर आपकी ज़ात से इख्तलाफ नहीं हो सकता। दूसरी बात इमाम मालिक का कौल भी है और बाज़ उलमा ने सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कौल के तौर पर भी बयान फरमाया कि इस उम्मत के आखिरी हिस्से की इस्लाह उसी तौर पर होगी जिस तरह इस उम्मत के पहले हिस्से की इस्लाह हुई थी, कर्न उला में हुई थी, उसी को, और उसूल वहीं से लिए जाएंगे। ज़माने को का बाजियाफ नहीं है बल्कि उस इंसान को प्रोड्यूस करना है उन उसूलों के मुताबिक जो कुरान करीम की रोशनी में और उसवा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में आज इंसान अपने अहद के लम्स के साथ आएगा सामने, और जो कुरान करीम को मतलूब इंसान है। इस पर बात करेंगे, कुछ कॉल्स ले लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाबे वाला। सर मैं डॉक्टर काशिफ बात कर रहा हूँ भावलपुर से। जी डॉक्टर साहब। सर मैंने बात ये करनी थी कि अल्लाह ताला आप सब पर रहमत फरमाए। सर आप बैठे हैं अल्लाह के दीन के लिए बातें कर रहे हैं सर अल्लाह ताला के दीन की। सर मेरा सर सवाल ये है कि सर तकवा जो है ना वो मुसलमानों की बुनियाद है सर, ठीक है सर। मुसलमान कौम सारी मेरे आपके सर सबके जिम्मे हमें तो लेना चाहिए, हम तकवा से दूर हो चुके हैं सर। जैसा कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु सर एक बाग में गए, पीछे उनके एक साहिब उनके साथी थे, वो कह रहे थे कि वो किसी दरख्त के साथ बैठे बातें कर रहे थे कि उमर तुझे हिसाब देना पड़ेगा चाहे तू जहाँ पे मर्जी पहुंच जाए। ठीक है सर आजकल हम तकवा से दूर हो गए, इसी वजह से हम ना बहुत डूब चुके हैं। जी हाँ बिल्कुल, अल्लाह ताला हम सब बिल्कुल बहुत सही बात की आपने कि तकवे से दूर, और तकवा क्या होता है वो भी हम मालूम करेंगे कि तकवा किसे कहते हैं। और तकवे के साथ साथ कुरान करीम में जब भी तकवे का लफ्ज़ आया बाहर हर जगह पे तो वहाँ सब्र साथ आया है, तो वो भी हम मालूम करेंगे शेख साहब से और मुफ्ती साहब से कि सब्र और तकवे का आपस में क्या ताल्लुक़ है। अगली कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अली साहब कैसे मिजाज? अल्हम्दुलिल्लाह। कौन साहब बोल रहे हैं? जी मैं इमरान फरतुल्लाह अर्ज कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। इमरान साहब क्या सवाल? सवाल सर ये है कि मुसलमानों की निशात सानिया के बारे में जो आपने टॉपिक रखा है जी, दोनों मुफ्ती इकराम हजरात आपके सामने तशरीफ फरमाए जी, तो बात सारी ये है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि हम मिन हैसुल कौम जी जो है एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं जी, कि सब कुछ पता होने के बावजूद कि अल्लाह ताला हमसे क्या चाहते हैं, अल्लाह का नबी हमसे क्या चाहता है और हम उस पर अमल ही नहीं करते। बहुत अच्छी बात, बहुत मैंने एक दफा पहले आपको सवाल किया था जी कि क्यों ना हम आईने पाकिस्तान को अल्लाह के आइन से बदल दें। बहुत अच्छा, कुरान करीम मौजूद है हमारे पास। जी बिल्कुल।
اور کل بھی آپ نے پروگرام میں ارشاد کیا کہ جی ہاتھ کے بدلے ہاتھ، ناک کے بدلے ناک، اگر یہ قانون نافذ ہو جائے اس ملک میں تو لوگوں کے تمام مسئلے حل ہو جائیں. اب جیسے زبیر صاحب فرما رہے ہیں کہ 700 جلدوں کی تفسیر لوگوں نے لکھی ہیں، تو آج بھی ایسے علماء موجود ہیں جو ماشاءاللہ 700 جلدوں میں قرآن کو جو ہے بیان کر سکتے ہیں. قل هو اللہ احد، ایک احد کے ایک لفظ کے اوپر ایک صاحب نے 700-800 الفاظ کی کتاب لکھی ہوئی، پیجز کی. بہت اچھی بات. تو اس ویری امیزنگ کہ انہوں نے بڑا اچھا ڈسکرائب کیا ہے. دوسرا ایک مسلمان بھائی ہونے کے ناطے انیس صاحب آپ سے ایک گزارش ہے، جی فرمائیں. اتنے علماء آپ کے پاس آتے ہیں ماشاءاللہ سارے بارش ہیں، تو آپ بھی ایک سنت رسول اپنے چہرے پر سجا لیں. اتنی نالج ہے ماشاءاللہ آپ کی، ارے اچھا اتنی بصیرت ہے آپ کی. بس میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ آپ بھی سنت رسول سجا لیں اور سارے مسلمان بھائی ایک دوسرے کے لیے دل میں اچھی جذبات رکھے. بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا آئینہ ہے، یہ فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آپ کے جذبات کی بڑی قدر بد دعا فرمائیے. اچھا، یہ جو بات ہے کہ قرآن کریم، میں چاہتا ہوں کہ آپ ہی کی بات جڑ بھی جائے گی اس سے. یہ ملک ہم نے لیا تھا، ہم بس بات کر رہے ہیں امہ کی نشست ثانی کے تعلق سے، لیکن پاکستان امت کا انتہائی اہم ملک ہے، واحد ملک مدینے کے بعد وہ ریاست جو دین کے نام پر وجود میں آئی. ہم نے لیا تھا ملک کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگلا حصہ پاکستان کا مقصد کیا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں عرض کروں کہ ایک پروگرام میں غالباً گفتگو بھی کی تھی کہ اقبال نے بھی 1930 کے خطبے میں یہی بیان کیا تھا کہ صرف خطہ زمین مقصود نہیں تھا، امت کی نشست ثانیہ مقصود تھی. اقبال نے فرمایا کہ اگر اس بر صغیر میں ہمیں ایک حصہ میسر آ گیا زمین کا، تو اسلام کے چہرے پر دور ملوکیت میں جو پردے پڑ چکے تھے ان کو ہٹا کر اسلام کی صحیح تصویر دنیا کے سامنے پیش کرنے کا موقع ملے گا. بابا قوم کے ذاتی جو معالج تھے ڈاکٹر ریاض علی شاہ، ان کی کوٹیشن بڑی مشہور ہوئی آج کل بھی، خیر کوٹیشن تو پرانی. وہ کہتے ہیں کہ آخری ایام میں بابا قوم نے کہا کہ میرا یہ ایمان ہے کہ یہ پاکستان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی فیض ہے، اور اب ہمارا فرض ہے کہ انسانیت کے سامنے خلافت راشدہ کا نمونہ پیش کر کے دکھائیں. اور بابا قوم نے یہ بھی کہا، دیکھیے ویژن بہت براڈر تھا، ایک ملک مقصود نہیں تھا. اگر اسرائیل یا یہود نے فلسطینیوں پر ظلم کیا تو ہم یہاں سے اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے، کیونکہ مسلمان وطن پرست نہیں ہوتا. وہ تو وطن کی نفی اقبال نے بھی کی کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. تو وطن مقصود نہیں تھا، اللہ کا دین مقصود تھا. آج بھی بچہ ہمارے اسکول سے ہی پڑھ کر آتا ہے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. مگر اس کے بعد جو ہمارا مجموعی طرز عمل ہے اس پر مرثیہ کہنے کی اب کوئی حاجت نہیں ہے، ہم سب جانتے ہیں. آئیے کہ آج آخری ساعت، آخری رات اس مبارک مہینے کی، جس میں رب کائنات نے اگر قدر کی رات میں ہمیں قرآن دیا تھا 1400 برس پہلے، تو اسی قدر کی رات میں 64 برس پہلے اس نے یہ پاکستان کا تحفہ ہمیں دیا تھا، اس لیے کہ اس کو انسانیت کے سامنے اسلام کا نمونہ بنا کر پیش کریں تاکہ پوری انسانیت کے لیے اسلام کا مضبوط قلعہ بن سکے. اس اپنے وعدے کی تکمیل کی ضرورت ہے میں سمجھتا ہوں، اور اس عزم کو دوبارہ پختہ کر کے ہمیں میدان میں آنا چاہیے. سبحان اللہ. یہ خواہشات بہت اچھی بات ہے یقیناً، اور ہر مسلمان کی، سچے مسلمان کی خواہش یہی ہے کہ پاکستان عالم اسلام کا قلعہ بنے اور پوری امت مسلمہ وہ تمام خوبیاں اپنے اندر رکھے جو جیسا کہ آپ نے بھی بیان فرمایا کہ ماضی میں کتنا درخشاں ماضی ہمارا رہا. لیکن مفتی صاحب، خواہشات پہ کائنات نہیں چل رہی، اس کا ایک لائحہ عمل ہوتا ہے. اسوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سیرت صرف عبادات کا مجموعہ نہیں ہے، محض عبادات کا. سیرت میں فتوحات کا بھی سلسلہ ہے، اور فتوحات صرف زمینی فتوحات نہیں بلکہ علمی فتوحات بھی. کیا ہم من حیث الامہ علم کو کوئی اہمیت دے رہے ہیں؟ آپ نے بھی ذکر کیا 1500 جلدیں قرآن کریم کے تفاسیر کی، اور صرف دینی علوم نہیں بلکہ تسخیر کائنات کے علوم. ایک عالم صرف چند فقہی معلومات کو لے کر نہیں چل رہا تھا بلکہ کائنات کے تمام رموز کو جانتا تھا، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مومن کے لیے ضروری ہے کہ اسے اپنے عہد کی بصیرت ہو. کیا ہمیں من حیث الامہ اپنے عہد کی بصیرت ہے؟
میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے عہد کی بصیرت نہیں ہے اور ہم نے اپنے تابناک ماضی سے کوئی سبق نہیں حاصل کیا، اور آپ ایک لفظ جو استعمال کرتے ہیں کہ زوال پذیر، تو اپنی جگہ ایسا محسوس ہونے لگا ہے کہ زوال پر آمادہ قوم بن چکی ہے۔ آپ نے صحیح کہا کہ صرف اور صرف محض خیالات اور خواہشات پر زندگی نہیں گزاری جا سکتی، ان سب باتوں کو عجائب گھر میں رکھنے کے لیے تو وہ بہت اچھی چیز ہو سکتی ہے اور خوشنمائی معلوم ہو سکتی ہے، آگے کی زندگی بسر کرنے کے لیے اس پر تکیہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ عمل لازمی تکمیل تمنا کے لیے، ورنہ محض رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے؟ عمل لازمی ہے تکمیل تمنا کے لیے۔ آپ نے علم کے حوالے سے بات کی تو آپ یاد رکھیے جس وقت ہلاکو نے بغداد پر حملہ کیا تھا 25 یونیورسٹیاں تھیں وہاں پر۔ مذہب اس قوم کا باقی ہوتا ہے جس قوم کا علم اور علمی ورثہ باقی ہوتا ہے، جس قوم کے اندر تعلیم باقی ہے اس کا مذہب بھی باقی، وہ خود قوم بھی زندہ جاوید ہوتی ہے۔ یاد رکھیے میں ایک بہت مختصر سے جملے کے اندر اگر کہنا چاہوں کہ اس وقت امت مسلمہ تباہی کا شکار ہے، اس کا حل کیا ہے، جیسا کہ آپ نے کہا وہ تو ایک ماضی ہو گیا، اب ہم کیسے نکل سکتے ہیں، یہ حل، یہ نسخہ کیا ہے؟ تو جیسا کہ بھائی شجاع الدین صاحب نے فرمایا، اور وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ ہے لَن يَصْلُحَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا بِمَا صَلُحَ بِهِ أَوَّلُهَا مِنْهُ۔ اس امت کا پہلا حصہ جس طریقے سے کامیاب ہوا تھا، اس امت کا آخری جز اور حصہ بھی اسی بنیاد پر کامیاب ہو سکتا ہے، اور وہ پہلا حصہ کس طرح سے کامیاب ہوا خود قرآن اس کا جواب دیتا ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ۔ قرآن وہ نقطہ اتحاد، وہ نسخہ علوم ہے کہ جس کی بنیاد پر یہاں دنیا میں بھی یہ کامیابی اختیار کر سکتے ہیں، آخرت کے اندر بھی۔ خلاصہ یہ نکلا، اگر قرآن کو امت مسلمہ پکڑے، اور قرآن کو پوری امت اس لیے تباہی کا شکار ہے کہ امت مسلمہ نے قرآن کو کتاب تلاوت محض سمجھ رکھا ہے، جبکہ یہ کتاب تلاوت سے زیادہ کتاب ہدایت ہے۔ یہ محض برکت کی کتاب نہیں ہے، دستور حیات ہے۔ یہ محض چومنے جانے کی کتاب نہیں ہے، محض صرف اور صرف اس کے سامنے کھڑے ہو کر کے سر جھکائے جانے کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ ضابطہ زندگی ہے۔ صحابہ نے اس کو ضابطہ زندگی سمجھا، نبی نے اس کو ضابطہ زندگی کے طور پر لیا۔ آج ہمارے ہاں صورتحال کیا ہے کہ پوری کی پوری امت مسلمہ بچے کا، بچی کا نام رکھنے کے لیے قرآن کو استعمال کریں گے، فعل نکالنے کے لیے قرآن کو استعمال کریں گے، اس بچے پر سے نظر اتار لو، اس مقصد کے لیے قرآن کو استعمال کیا جائے گا۔ ایصال ثواب اور تعویذ گھنٹے کی کتاب کے طور پر نہ اس کو تسخیر کائنات کی کتاب سمجھ رہے ہیں، نہ آداب جہاں بانی کی کتاب سمجھ رہے ہیں۔ قرآن، آج ہم کہتے ہیں امریکہ سپر پاور ہے، میں کہنا چاہتا ہوں تمام کے تمام دانشوروں سے، آپ اگر قرآن کو اللہ کی کتاب سمجھتے ہو تو یہ بتاؤ نبی کے زمانے کے اندر جو سپر پاور تھی وہ روم کے اوپر پوری کی پوری ایک سورت قرآن کے اندر نازل ہوئی ہے، سورۃ الروم، الف لام میم غلبت الروم۔ آپ نے پورے کے پورے پروگرام کی سیریز چلائی ہے، اور اس پروگرام کے اندر آپ نے موضوع رکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہود کا تذکرہ، بنی اسرائیل کا تذکرہ، حضرت موسیٰ کا تذکرہ قرآن میں سب سے زیادہ آیا ہے۔ 29 پاروں کے اندر موسیٰ کا نام آیا ہے، 36 مرتبہ موسیٰ کا نام آیا ہے۔ آج اگر امت مسلمہ یہود سے کوئی ڈیلنگ کرنا چاہتی ہے، قرآن سے زیادہ ان کو رہنمائی فراہم کرنے والی کون سی کتاب ہو سکتی ہے؟ کون سی کتاب ہو سکتی ہے قرآن سے زیادہ؟ پڑھتا کوئی ہے نہیں ہے۔ زوال کا شکار نہیں ہونا ہے تو کیا ہے؟ شام میں آج یہ امہ پٹ رہی ہے، کیوں پٹ رہی ہے؟ خالد بن ولید اسی شام کی سرزمین میں دفن جو ہو گیا ہے نا، ہمس کے اندر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے، وہاں پر اوپر بمبارڈمنٹ ہوتی ہے، مسلمان سارے کے سارے پٹ رہے ہیں، برما میں پٹ رہے ہیں، کشمیر میں پٹ رہے ہیں، جگہ جگہ مسلمان زوال کا، پستی کا، تباہی کا شکار ہے۔ قرآن ان تمام مسائل سے نکلنے کے لیے جو نسخہ بیان کرتا ہے، کب ہمارے حکمران، کب ہماری کی پوری مسلم کمیونٹی اس بات پر آمادہ ہوئی ہے کہ ہم دیکھیں، سوال رکھیں قرآن کے سامنے اور اس قرآن کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں؟ یہ کام کرنا نہیں ہے، برکت کے لیے ہے۔ گلی کے اندر کسی کا انتقال ہوگا، ٹینٹ لگائیں گے، چاندنیاں بچھائیں گے، ایصال ثواب کے طور پہ سپارے بانٹے جائیں گے۔ جب یہ آپ ادھر ایک ورقہ قرآن کا نعوذ باللہ گٹر میں ڈال دیں، دیکھیے کہ پوری کی پوری امہ اس کو مارنے مرنے کے لیے تلتی ہے یا نہیں تلتی ہے۔ اور تو اے مسلمان سود کھاتا ہے،
رشوت لیتا ہے، حقوق العباد کو تلف کرتا ہے، تو بدکاریوں میں مبتلا ہے، معصیتوں کے ظلمتوں کے اندر مبتلا ہے، صبح سے لے کر رات تک تو قرآن کے ایک ایک حکم کو توڑ رہا ہے، کیا یہ قرآن کی توہین نہیں ہے؟ سب سے زیادہ تو مظلوم کتاب خود قرآن مسلمانوں کے ہاتھوں ہے، توہین کا شکار خود امت مسلمہ کے ہاتھوں خود قرآن کریم۔ خلاصہ کلام یہ کہ بائنڈنگ فورس، جوڑنے والی جو قوت ہے ہمارے پاس، وہ ہے قرآن کریم، اور پوری امت کو قرآن کریم کے ذریعے جوڑ جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک تصور، اور یہ تصور کیا بلکہ اس تصور کو حقیقت بننا چاہیے جو کہ نہیں بن پایا۔ اب اس کے لیے کوئی ایک لاہ عمل ہوتا ہے نا، دین کی تعلیم، قرآن کریم کی تفسیر، قرآن کریم کے معنی، قرآن کریم کی حیثیت یہ بتانا، اور قرآن کریم کی معرفت، یہ ظاہر ہے ہمارے بڑوں کا کام ہے، آپ جیسے لوگوں کا کام ہے۔ یہ کیوں نہیں پہنچ پایا؟ اور ہم میں رک کر اب ہم بات کریں گے، جیسے میں نے بات کی علم کے حوالے سے جو سوال کیا تھا، آپ نے بغداد کا حوالہ دیا۔ بغداد میں یہ بھی ہوتا تھا کہ مسلمان، یہودی، عیسائی تینوں کلاس روم میں بیٹھتے تھے اور عربی بولنے پر فخر محسوس کرتے تھے۔ آج ہم انگریزی بولنے پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ غلامانہ ذہنیت، اس سے نکالنا ہے امت مسلمہ کو اور مایوسی سے بچانا ہے۔ اس پہ ہم شیخ صاحب بات کریں گے، کچھ کالز لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ ہاں جی، میں قاضی ہمایوں بات کر رہا ہوں پنڈی سے۔ جی قاضی صاحب، کیا سوال؟ جی اچھا، پہلا تو میری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ یہ پروگرام آپ یعنی کہ پورا سال چلائیں تاکہ امت مسلمہ اور پاکستانیوں کے لیے رہنمائی۔ قاضی صاحب، روزانہ یہ پروگرام ہوتا ہے الحمدللہ دنیا ٹی وی سے، اور صبح 7 سے 8، لیکن اب ہم عید کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم اس کے ایک نئے انداز سے اسے لائیں گے، اور 1 ستمبر سے آپ روزانہ صبح 7 سے 8 پیام صبح کے نام سے اسے دیکھیں گے۔ نہیں، اگر ایوننگ میں ہو جائے تو یہ زیادہ بہتر نہیں ہوگا؟ ایوننگ میں ہو جائے تو بہتر ہے، یہ بہت اچھی بات، لیکن یہ کہ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ اِنَّ قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کی نماز کے بعد جب قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے اور اس سے جب ہم جڑتے ہیں تو اس کی برکتیں اور ثواب کچھ اور ہو جاتا ہے۔ تو لیکن آپ کی تجویز بہت اچھی ہے کہ شام کو بھی ہونا چاہیے۔ اچھا، دوسرا میں یہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ علماء دین بھی ہمارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ہم دیکھیں سارے اپنے مسائل جو ہیں سامنے رکھتے ہوئے قرآن مجید سے کس طرح استفادہ کر سکتے ہیں؟ کہنے کا مقصد ہے ہم کس طرح پریکٹیکل یعنی کہ سٹیپ میئر لے کے اس سے اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، یہی سوال ہمارا بھی تھا کہ عملی اقدامات کیا ہونے چاہیے۔ قرآن کریم ہمارے ساتھ موجود ہے، ہر گھر میں مسلمان کے موجود ہے، زندگیوں میں کیوں موجود نہیں ہے، معاملات میں کیوں موجود نہیں ہے، اس پر بات کریں گے۔ اگلی کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب والا۔ ہانی بھائی، پہلی بات تو آپ کو مبارکباد دوں گا، ماشاءاللہ پورے رمضان میں آپ کی پوری ٹیم نے اچھا پروگرام پیش کیا، اللہ قبول فرمائے، آپ پورے دعا کے مستحق ہیں۔ میرے ان حضرات سے یہ سوال ہے، کیا ہمارے عقائد قرآن کے مطابق ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے، یہ سوالات آج مسلسل بہت اچھے سوالات آ رہے ہیں۔ کیا ہمارے عقائد قرآن کریم کے مطابق ہیں، اور کیا ہم قرآن کریم کا مطلوب انسان ہیں؟ کیا ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اس انداز سے سمجھ رہے ہیں جس طرح قرآن کریم چاہتا ہے ہم سے؟ یہ بہت اہم سوالات۔ میں شیخ صاحب سوال پہ بات کر لیتے ہیں پہلے۔ میں مفتی صاحب کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں جس میں سوال پر بھی گفتگو آ جائے۔ بہت اچھی بات ہے۔ جو تجزیہ پیش کیا، خود قرآن کہتا ہے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 10 میں، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ لوگوں، ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا اپنا ذکر موجود ہے، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر آیا، وہ فرماتے تھے کہ قرآن ہمارے اسلاف ایک آئینے کے طور پر دیکھتے تھے، اپنی تصویر تلاش کرتے تھے، اور ہمیں ہماری قرآن میں تصویر نظر آئے گی۔ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب نے ذکر کیا، ہم سود کھاتے ہیں اور قرآن کو دعویٰ ہمارا ہے کہ وہ کتاب ہدایت اور کتاب نجات ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ بندہ قرآن پڑھتا ہے اور آیت آتی کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اور وہ قرآن اس پر لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ قرآن اچھی تصویر بھی پیش کرتا ہے، قرآن جنت والوں کا ذکر بھی کرتا ہے، مگر قرآن جہنم والوں کا ذکر بھی کرتا ہے۔ یہ زندہ کتاب ہے، یہ 1400 برس پہلے کے لوگوں کے لیے فقط نہیں، یہ رہتی دنیا تک کے لیے ہدایت نامہ۔ آپ نے بات کی کہ
ہمیں امید کی بات بھی کرنی چاہیے. یہی قرآن ایک طرف کہتا ہے سورہ زمر کی آیت نمبر 53 میں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ. اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ان بندوں سے فرما دیے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا کہ تم بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا. یہی قرآن کہیں یہ بیان کرتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 139 میں کئی مرتبہ آپ نے ذکر فرمایا اس آیت کا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ. تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان والے ہو. جو میں پچھلی بات عرض کر رہا تھا ایک تجزیہ ہوتا ہے خالص مادہ پرستانہ سوچ اور فکر کے تحت اور ایک تجزیہ ہوتا ہے روحانی سطح پر کتاب الہی کی روشنی میں. وہ یہ ہے تجزیہ کہ تم غالب اس وقت ہوگے جب تم ایمان والے ہوگے. یہ ایمان کہاں سے ملے گا؟ قرآن بتاتا ہے سورہ انفال کی آیت نمبر 2 میں اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. جب جب ان کے سامنے قرآن کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. مگر کون سی تلاوت؟ جو طلب و طلب کے ساتھ ہو. ورتل القرآن ترتیلا، جو ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر ہو، جو ہدایت کی طلب و طلب کے ساتھ ہو، جو سمجھ سمجھ کر ہو. عملی لا عمل کی بات ہو رہی ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا جمعہ کا خطبہ کان یقرأ القرآن ویذکر الناس. ابو داؤد شریف کی روایت. آپ قرآن پڑھتے، قرآن کے ذریعے تذکیر فرماتے. آپ بھی اپنے پروگرامز میں کہتے ہیں 1.5 لاکھ کے قریب مساجد ہمارے ملک میں ہیں. 2.25 لاکھ 2.25 لاکھ چلیے ہمارے ملک میں مساجد ہیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ میرا تو خیال ہے کہ بمشکل 5% مساجد ہوں گی جہاں باقاعدہ قرآن کا درس ہوتا ہو، قرآن کا بیان ہوتا ہو. یہ پروگرامز کرتے ہیں، چینلز کو لاکھوں کروڑوں لگانے پڑتے ہیں، اربوں لگانے پڑتے ہیں، اور یہاں ہر جمعے کو اللہ تعالیٰ کروڑوں کو بغیر کسی انویٹیشن کے، سوائے اذان کے انویٹیشن کے بھیج رہا ہوتا ہے. کتنا بڑا ذریعہ ہے ہمارے پاس کہ اگر اس قرآن کی دعوت کو، خالص قرآن کی دعوت، میرے مسلک کی دعوت نہیں، میری خواہشات کی دعوت نہیں، میرے مسلکی پروفیشن کی دعوت نہیں، رب العالمین کے کلام کی دعوت، بخدا اگر واقعتاً ہم اسی پلیٹ فارم کو استعمال کرنا شروع کر دیں تو کیا سے کیا انقلاب نہ آ جائے. سبحان اللہ. اور اب میں اسی بات کو، یہ بہت اہم بات کہ مسجد 2.25 لاکھ مساجد، ہم امہ کی بات کرتے کرتے پاکستان پر آ گئے. پاکستان میں صرف مسجد کا جو تصور ہے، اس تصور کے جو خد و خال ہیں یہ واضح ہو جائیں تو ہمارے 80% مسائل دور ہو جائیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرما رہے ہیں مسجد میں. وہ مسجد کیا ہے؟ وہ GHQ بھی ہے، وہ مسجد سیکریٹریٹ بھی ہے، وہاں نکاح بھی ہو رہے ہیں، وہاں معاملات بھی ہو رہے ہیں، وہاں پر صفحہ کا چبوترا بھی ہے، عدالت بھی لگ رہی ہے. تو مسجد کو ہم نے مسجد کے وقت اذان ہوئی، کھولا، تالا لگایا، اس کے نماز پڑھی، امام صاحب تشریف لائے، بغلی دروازے سے آئے، نماز پڑھائی انہوں نے اور وہیں سے واپس چلے گئے. انہیں یہ نہیں معلوم کہ معاشرے کے دکھ کیا ہیں. معاشرے کی نفس پر امام صاحب کا ہاتھ ہونا چاہیے. کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے سے اتنا دور ہوتے تھے؟ کبھی بھی نہیں ہوتے تھے. آپ چلے جائیے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل ساتھ ریاض الجنہ کے اندر، اگر آپ ابھی بھی تشریف لے جائیں تو وہاں پر جو مختلف ستون ہیں، ان ستونوں میں سے ایک ستون ہے، اس ستون کے اوپر ایک نام لکھا ہوا ہے اسطوانۃ الوفود. اس اسطوانۃ الوفود کا معنی کیا ہے؟ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقام ہے جہاں مملکتوں کے وفود سے ملاقاتیں فرمایا کرتے تھے. یعنی دعوت اسلام کا کام اور پوری ریاستوں اور اسٹیٹ کے کون سے وفود آ رہے ہیں؟ بحرین سے وفد آ رہا ہے، یمن سے وفد آ رہا ہے. اٹھائیے مشکات شریف کو، اس مشکات شریف کے اندر لکھا وفد عبد القیس کا تذکرہ، بھائی شجاع الدین شیخ صاحب بیٹھے ہوئے. ان وفود سے ملاقاتوں کے لیے باقاعدہ روضہ رسول کے ساتھ آج بھی وہ اسطوانہ اور ستون موجود ہے. یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر کے ان سے ملاقاتیں فرمایا کرتے تھے اور تسخیر کائنات، بڑے بڑے بہت بالا باتیں طے ہوا کرتی تھی. بیعت لی جا رہی ہے اور معاشرے کی برائیوں کو ختم کیا جا رہا ہے. وہ جو قرآن کریم کے اندر آیا الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، قرآن کریم کو اصل میں اس واسطے بھیجا تاکہ لوگوں کو ظلمتوں سے نکال کر آپ ایمان کے نور اور روشنی کی طرف منتقل کر دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شیڈول آپ اٹھا کر کے دیکھیے، شمائل ترمذی کو اٹھا کر کے دیکھیے، صبح سے لے کر رات تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام الاوقات کیا ہے؟ وہ معاشرے سے بندھا ہوا الذی یخالط الناس ویصبر علی اذاہم خیر من الذی لا یخالط الناس ولا یصبر علی اذاہم. میری
امت کا وہ فرد جو لوگوں سے اختلاط کرتا ہو اور لوگوں کی طرف سے اگر اذیت پہنچتی ہو اس پر صبر کرتا ہو، وہ مومن خدا کو زیادہ پسند ہے اس کے مقابلے میں جو تنہا رہتا ہو اور لوگوں سے اختلاط بھی نہ کرتا ہو، لوگوں کی اذیتوں پہ صبر بھی نہ کرتا ہو۔ ایسا بندہ امہ کو نہیں چاہیے، امہ کو وہ بندہ چاہیے جو امہ کے ساتھ اختلاط رکھتا ہو۔ یہ خود نبی کی حدیث ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ حدیث مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی میں جو عرض بالکل آپ ہی نکلے تو اس پہ تو مہر تصدیق سب فرما دی۔ ہمارے جو ائمہ ہیں، مساجد کے جو پیش نماز ہیں، جو پیش امام ہیں، وہ نماز کے بعد مسجد میں رہیں۔ ہمارے پورے ملک میں 2.25 لاکھ مساجد ہیں مفتی صاحب، نمازی باہر آئیں، امام صاحب باہر آئیں کہ آج ہم اس محلے کے جو مسائل ہیں اسے ختم کرتے ہیں۔ ہر چیز حکومت پہ نہ چھوڑیں، 80% مسائل ہمارے محلے کی سطح پہ ختم ہو جائیں گے۔ ارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی کے اندر ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ نظفوا افنیتکم وخالف الیہود والنصارى، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو اور اپنے گھروں کے سامنے کے حصوں کو صاف کرو۔ آج امام المسجد صرف یہ کام کرے، محلے کے اندر وہ صفائی کا نظم قائم کرے، اسے دنیا کی کون طاقت نے منع کر کے رکھا ہے؟ سبحان اللہ۔ اور ایک بات یاد رکھیے، بہت چھوٹی سی بات، گاؤں کا ماسٹر اور مسجد کا امام ٹھیک ہو جائے پاکستان کی کایا پلٹ جائے گی۔ کیا اچھی بات کہی۔ نشست ثانیہ کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اپنی جو فکر ہے اس کو تبدیل کریں اور اس کی تشکیل میں ایک نیا پن آئے۔ وہ نیا پن کیا ہے اس کے لیے تفصیل سے ہم بات کر رہے ہیں خواتین و حضرات کہ تشکیل نو کیسے ہوگی، اور ہم اب نئے انداز سے اپنے آپ کو، جسے ہم کہتے ہیں گھر کو آرڈر میں رکھنا، گھر کو آرڈر میں رکھنے کے لیے ہمیں کون سا لاہ عمل بنانا پڑے گا۔ خواتین و حضرات اب ہم جا رہے ہیں بریک کی جانب۔ بریک میں اذان فجر لاہور بھی ہوگی، واپس آئیں گے، کرنے کے کام کیا ہیں، یہ فلسفہ، یہ تاریخ، یہ تابناک ہمارا ماضی کیا ہمیں بہترین مستقبل کی نوید دے رہا ہے یا نہیں دیتا۔ انتم العالون ان کنتم مومنین، تم ہی غالب ہوگے اگر تم مومن ہوئے، اور مومن قرآن کریم سے جڑے بغیر نہیں ہو سکتا آدمی، یہ طے ہے۔ آ رہے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، رونق رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ تشریف فرما ہے محترم مفتی محمد زبیر صاحب اور مولانا شجاع الدین شیخ صاحب۔ بات ہو رہی ہے ایک سیریز جس کا ہم نے کل آغاز کیا تھا افطار کے پروگرام میں۔ موضوع مسلمانوں کی نشست ثانیہ۔ طریقہ کار کیا ہوگا؟ صرف خواہشات پہ دنیا نہیں چلتی، اس کے لیے ایک لاہ عمل بنانا پڑتا ہے، اور حکمت عمل ہی نہیں بلکہ عملی حکمت، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس پر ہم بات کر رہے ہیں ہمارے شہر کے بلکہ ہمارے ملک کے روشن دماغوں سے۔ خواتین و حضرات، یہ وہ دماغ ہے کہ جو دینی علوم کے ساتھ ساتھ دنیاوی معاملات پر بھی گہری نگاہ رکھتے ہیں، اور صرف مسائل بیان نہیں کرتے بلکہ ان کا حل بھی پیش کرتے ہیں۔ ہم نے بات کی کہ پوری مسلم امہ سیاسی، سماجی، معاشی، معاشرتی، علمی، عسکری، حد تو یہ ہے کہ اخلاقی زوال کا شکار ہے۔ آپ نے بھی بات فرمائی تھی مفتی صاحب نے یا شیخ صاحب نے کہ قرآن کریم میں یہ بات آئی ہے، اور قرآن کریم ہمارے لیے کیا نہیں ہے، سب کچھ قرآن کریم ہی تو ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی لعنت بھیجتا ہے جھوٹوں پر۔ لیکن ایک سوال میں یہ رکھتا ہوں کہ آج ہمارے معاشروں میں جھوٹ کا چلن کتنا عام ہے؟ کیا ایک سچا آدمی اس معاشرے میں زندہ رہ سکتا ہے جھوٹ بولے بغیر؟ رہ سکتا ہے۔ اس کو صرف تقوی کے ساتھ گزارا کرنا پڑتا ہے، اذیتیں ہوتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، لیکن وہ یہ طے کر لے کہ مجھے جھوٹ نہیں بولنا، کیونکہ جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے۔ خواتین و حضرات، یہ باتیں لوگوں تک پہنچانا ضروری ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ جھوٹ بولنے کو ہم بہت آسان سمجھ لیتے ہیں، لیکن قرآن کریم کیا فرماتا ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ لیکن فی الحال آپ کی خدمت میں کوئز، اور یہ اس مہینے کا آخری کوئز ہے۔ خواتین و حضرات، 3 تحفے پیش کرتے ہیں ہم روزانہ ایک صاحب یا صاحبہ کی خدمت میں، کتابوں کا سیٹ، ڈیجیٹل قرآن کریم، اور انا حاجی اور دنیا ٹی وی کے اشتراک سے عمرے کا ٹکٹ پیکج کے ساتھ۔ انا حاجی نے عمرہ، حج، یہ سہولتیں بہت آسان کر دی ہیں۔ تمام تفصیلات کے لیے www.anahaji.com تشریف لے جائیے، اس ویب سائٹ پر تمام تفصیلات آپ کو مل جائیں گی۔
ہم نے سوال یہ رکھا تھا افطار میں، اور آج جو افطار ہوگی اس میں 6:03 پر قرآن اندازی ہوگی کمپیوٹر کے ذریعے، اور ایک شخص کا نام سامنے آئے گا۔ سوال یہ ہے کہ عید الفطر کی نماز کے لیے کتنی آذانیں دی جاتی ہیں؟ عید الفطر کی نماز کے لیے کتنی آذانیں دی جاتی ہیں؟ 1، 2 یا 1 بھی نہیں؟ خواتین حضرات، یہاں پر آذانوں کی بات ہو رہی ہے، اضافی تکبیروں کی بات نہیں ہو رہی، یہ واضح رہے۔ صحیح جواب روانہ کرنے کے لیے ہمارے ٹیلی فون نمبرز ہیں 0213452861، 0213452709، ہمارا ای میل ایڈریس ہے rr@duniatv.tv، اور آپ ہمیں اپنا درست آپشن روانہ کرنے کے لیے RR لکھیں، درست آپشن لکھیں اور 3031 پر روانہ کر دیں۔ اچھا، بتایا جا رہا ہے کہ کچھ کالرز انتظار کر رہے ہیں بہت دیر سے، ان کو لے لیتے ہیں، اور شیخ صاحب پچھلے سوالات بھی ہیں ان کو بھی رکھیں گے، لیکن اگر گفتگو ہماری نامکمل رہی تو ہم افطار میں انشاءاللہ تعالی، کیونکہ افطار میں بھی آپ دونوں ہمارے گیسٹ ہیں، تو ہم سلسلہ کلام کو جوڑیں گے وہیں سے جہاں سحر میں ٹوٹ رہا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں انیک بھائی؟ الحمدللہ۔ انیک بھائی ماشاءاللہ کافی عرصے کے بعد پروگرام دیکھا، وہی روحانی تازگی کا احساس ہوا۔ الحمدللہ۔ سوال میرا آپ کے پروگرام کے سینیریو میں یہ تھا کہ الحمدللہ میں ابھی 2 دن پہلے اللہ کے فضل و کرم سے عمرہ ادا کر کے آئی ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آپ لوگوں کو ہر جائے مقام دعا پر یاد رکھا اور آپ لوگوں کے سلام بھی پہنچائے، جو بھی علماء کرام آتے تھے ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سوال میرا یہ ہے کہ ہر 2 حرم میں جب نماز ادا ہوتی تھی تو امام صاحب قرات کرتے وقت یعنی اس قدر دل سوزی سے یعنی وہ روتے تھے کہ پورا ظاہر ہے کہ حرم رو پڑتا تھا، جی ہاں، یعنی ان کے دل، انہیں پتا تھا کہ ہم کیا لفظ کہہ رہے ہیں، کیا آیت اتر رہی ہے، کیسے ہے۔ سبحان اللہ۔ جب میں واپس آئی تو میں نے اپنے بیٹے سے سوال کیا کہ آپ تراویح پڑھنے یا جماعت پڑھنے میں جاتے ہو تو کبھی مولوی صاحب کو روتے ہوئے دیکھا ہے؟ کہتا ہے ماما آج تک نہیں دیکھا۔ تو کیا یہ بھی ایک وجہ نہیں ہے کہ معذرت کے ساتھ، اور اگر بے ادبی نہ ہو علماء کرام کی یا امام صاحب کی، تو کیا وہ تو میری طرح سے پھر رٹا لگا کے ہی آئے ہوں گے؟ اچھا، ایک بات ان کے جی فرمائیے فرمائیے۔ میں یہی کہہ رہی تھی کہ بھی اسی طرح مطلب انہوں نے ناظرہ ہی پڑھا ہوگا اور وہ پڑھ کے چلے گئے ہوں گے، نہ انہوں نے خود محسوس کیا نہ مقتدیوں کو محسوس ہونے دیا۔ ٹھیک ہے، بالکل۔ اچھا، میں ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، آپ کال نہ ابھی نہ کاٹیے گا۔ ہمارے جو علماء ہیں اور خاص طور پہ جو پیش امام ہمارے ہیں یہ عربی کو جانتے ہیں، ان میں اکثریت۔ میں ابھی آپ سے میں عرض کروں کہ آپ کی اس بات پہ مجھے یاد آئی یہ بات کہ ابھی جمعۃ الوداع جو گزرا ہے 2 روز پہلے، تو ہم گئے نماز پڑھنے کے لیے، امام صاحب اتنا روئے کہ نماز پوری مکمل ہونی ایک مسئلہ بن گیا، اور وہ سورہ بقرہ کا آخری رکوع تلاوت کر رہے تھے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا۔ تو ہم اور اس پہ پورا مجمع رو رہا تھا اور ہم سب آنسو بہا رہے تھے۔ اس کے بعد جو دعا انہوں نے کروائی تو میں یہ سوچ رہا تھا، اب میں آپ سے شیئر کروں کہ اللہ جب یہ دعا مانگی جا رہی ہے اور ہم سب آنسو بہا رہے ہیں، اور جب وہ دعا مانگتے ہیں ہم آمین کہتے ہیں، تو یہ دعائیں کیسے عرش پہ جاتی ہوں گی، اور اللہ کیسے رد کر سکتا ہے ان دعاؤں کو؟ مسئلہ جی بالکل بلا شبہ انیک بھائی، دراصل بات میں یہ کہتی کہ ہم لوگوں کا تو مسجدوں میں جانے کا اتفاق نہیں ہوتا، لیکن جن بھی جگہوں پہ ہمارے بچے یا کوئی جاتے ہیں وہاں پہ ممکن ہے ایسے امام صاحب ان کو نہ ملے ہو، یہ بد نصیبی ہے ہماری نسل کی نا۔ تو مطلب میں یہ کہہ رہی تھی نا کہ 2.25 لاکھ مسجدوں کا ذکر ہو رہا ہے، اگر یہ سب واقعی اسی طرح سمجھ کے پڑھنا شروع کر دے تو کتنی بڑی تبدیلی آئے گی۔ بہت اچھی بات ہے، اور بہت اچھی بات ہے، اور آپ ہی کی بات میں ذرا سا میں اضافہ کرنا چاہوں گا، اس پہ ہم نے پروگرام بھی کیے ہیں، اور ہمارا موقف یہ ہے کہ عربی کو رائج کیا جائے ہمارے معاشروں میں۔ مفتی صاحب کیونکہ ہم عربی سے دور ہوتے جا رہے ہیں، بلکہ دور کیے جا رہے ہیں ایک پلاننگ کے تحت، ہم فارسی سے دور کر دیے گئے، ہمارا ورثہ تھا فارسی میں، ہمیں دور کر دیا گیا۔ اب یہ کہ کوئی ایک ٹیڑھا منہ کر کے انگریزی بولتا ہے تو ہم من حیث القوم اس سے مروب ہو جاتے ہیں۔ وہی غلامی کو نکالنا ہے اس قوم سے، جس طرح آپ نے بات کی بغداد کی۔ بغداد میں یہودی عیسائی علم کے حصول کے لیے آتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ کلاس روم میں بیٹھتے تھے اور عربی بولنے پر فخر محسوس کرتے تھے۔ ہمارے اسلاف نے عطر لگانا، پرفیوم، ہم نے بتایا کہ پرفیوم یہ ہوتا ہے، دنیا نے یہ جانا مسلمانوں سے۔
مفتی صاحب بریک پہ جائیں گے, واپس آئیں گے. یہ سوالات اور جو سوالات یہ بہت سارے آئے ہیں, کچھ سوالات میرے, کچھ کالرز کے, میں رکھوں گا آپ حضرات کی خدمت میں. آ رہے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک خواتین و حضرات. رونق رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید. تشریف فرمائے محترم مفتی محمد زبیر صاحب اور مولانا شجاع الدین شیخ صاحب. بات ہو رہی ہے نشست ثانیہ کے حوالے سے مسلمانوں کی. اچھا, ایک تصور یہ بھی ہے کہ اسلام کی نشست ثانیہ, یہ ایک بہت غلط تصور ہے. اسلام کی نشست ثانیہ کبھی نہیں ہو سکتی. نشست ثانیہ مسلمانوں کی ہوگی. نئی زندگی اسلام کو نہیں, اسلام کا یہ تو اسلام ان دین عند اللہ الاسلام, اسلام تو اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین ہے. اور مسلمان ہی اگر دین کے کام آئیں تو مسلمانوں کی فلاح اسی میں ہے. اللہ تعالیٰ کو اپنے دین کی حفاظت کرنا اور اپنے دین کو قائم رکھنا خوب آتا ہے. شیخ صاحب, اسی بات کو میں چاہتا ہوں آپ ذرا بیان کریں. دیکھیے, بات تو صحیح ہے کہ اسلام تو ہر دور میں زندہ رہا ہے جی, اور دلائل کی سطح پر اگر بات کریں تو یقیناً کبھی کوئی فلسفہ, کوئی نظریہ اسلام کی تعلیم کے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکتا. ہاں, اتنا ضرور ہے کہ کیا آج اسلام کے ماننے والے اسلام کی تعلیمات کا پیکر بن رہے ہیں؟ کیا اسلام کے ماننے والے اسلامی تعلیمات کو دنیا کے سامنے پیش کر پا رہے ہیں؟ کبھی جارج برنارڈ شاہ نے کہا, جب میں قرآن کو پڑھتا ہوں تو اس سے بہترین کوئی کتاب مجھے دکھائی نہیں دیتی, لیکن جب میں مسلمانوں کو دیکھتا ہوں تو ان سے بدترین کوئی قوم دکھائی نہیں دیتی. تو اسلام تو زندہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن کیا آج 4.25 ارب یا 4 ارب غیر مسلم اسلام کی برکات کو دیکھنے کی پوزیشن میں ہیں؟ یقیناً ایسا نہیں ہے. اس اعتبار سے غلبہ اسلام کی جد و جہد یہ مسلمانوں پر لازم ہے. اگر آپ کی اجازت ہو تو گفتگو کا ایک پہلو میں چاہ رہا ہوں کہ بڑھا لوں. ارشاد. شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ, اسیر مالٹا, 80 برس کی عمر اور استادوں کے استاد مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جن کی معرفت القرآن کا ذکر بھی مفتی صاحب نے فرمایا تھا, اپنی کتاب وحدت امت میں لکھتے ہیں جب مالٹا سے واپس آئے ہیں تو علماء کے مجمع میں حضرت نے اپنی 80 سالہ زندگی کا نچوڑ رکھا. فرماتے ہیں کہ جہاں تک میں نے قید تنہائی میں غور کیا, مجھے مسلمانوں کے زوال کی 2 ہی بنیادی وجوہات نظر آئیں. ایک, ان کا قرآن کو چھوڑ دینا. 2, ان کے آپس کے اختلافات. اس پر مفتی شفیع صاحب فرماتے رحمۃ اللہ علیہ, بات ایک ہی ہے, آپس کے اختلافات بھی اس لیے زیادہ کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے. اگر قرآن کو واقعتاً ہم نے تھاما ہوتا تو آج ہم ان تفرقوں کا شکار نہ ہوتے. جو بات آپ فرما رہے ہیں شیخ صاحب, مجھے وہی ان کا وہ کتاب یاد آئی کہ جس پر اسیر مالٹا محمود الحسن صاحب فرما رہے ہیں کہ 2 چیزیں, قرآن کریم کو چھوڑ دیا اور تفرقہ بازی کی جو بات فرما رہے ہیں. وہاں پر ایک بات انہوں نے اور بھی یہ فرمائی کہ اب کیا کرنا ہے ہمیں, لفظاً مانن قرآن کریم کو اپنے اندر اتارنا ہے. یہ ان کے الفاظ ہیں. بالکل, گلی گلی میں بچوں کے لیے قرآن کے مکتب, اور بڑی اہم ٹرم انہوں نے یوز کی, عوام الناس کے لیے عوامی درس قرآن کی محفلیں شروع کرنی ہے. ایک درس قرآن کبھی ہوا کرتا تھا علماء کے حلقے میں, وہ بہت اعلیٰ درجے کی شے ہے, لیکن ایک وہ درس قرآن جو ایک عام مسلمان کے لیے ہو. اس قرآن کو اس سطح پر عام کرنے کی ضرورت ہے, اور یہی وہ پیغام لے کر آئے تھے. اور سادے الفاظ میں عوام تک پیغام پہنچے قرآن کریم کا, اور توحید کی جو اصل ہے, جو بنیاد ہے, وہ پہنچے لوگوں تک. ایک اور بات, میری بات ذرا, کیونکہ تھوڑا سا مجھے بھی شوق ہے بولنے کا, پتہ نہیں کیوں, جو کہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن بس ایک درد ہوتا ہے دل میں. بیان میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے, تیرے دماغ میں بتخانہ ہو تو کیا کہیے, اقبال فرماتے ہیں نا. اور پھر میں جو آسان الفاظ کی بات کر رہا تھا کہ عوام تک قرآن پہنچائے ہمارے علماء, آپ حضرات بہت آسانی کے ساتھ. کیا کہ یہ فقیہ شہر قاروں ہے, لغت ہائے حجازی کا وہ قاروں بن جاتا ہے. مشکل, معرب اور مفرس الفاظ, گاڑے الفاظ بیان کر کے لوگوں کو قرآن کریم سے اور دور کرنا. دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے, 4 مرتبہ سورہ قمر میں, سورہ قمر آیت 17, آیت 22, آیت 32, آیت 40,
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو ذکر کے لیے، یاد دہانی کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ تو قرآن کا منشا ہے فکر انسانی، ذہن انسانی کے مطابق اس کا پیغام لوگوں کے سامنے رکھا جائے، جس کا پہلا مرکز اللہ کا گھر، یہ 2.25 لاکھ مساجد ہو سکتی ہیں۔ اسی قرآن کو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، نصاب تعلیم میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ بہت سے لوگوں نے کوشش کی، ایک ادارے سے میری بھی وابستگی ہے، الحمدللہ 15,000 سے زیادہ بچے اور بچیاں قرآن کا نصاب پڑھ رہے ہیں، جو امید ہے کہ 6 سے 6.5 سال میں آسان ترین الفاظ میں پورے قرآن کے بنیادی پیغام سے گزریں گے انشاءاللہ۔ اللہ یہ میڈیا جس کو آپ فرماتے ہیں کہ وہ نعمت پازیٹیو انداز میں جو انبیاء کے دور میں نہیں تھی، کروڑوں افراد تک اللہ کا پیغام پہنچ سکتا ہے منٹوں کے اندر۔ یہ پروگرام جو ہم یہاں کر رہے ہیں الحمدللہ 150 ملکوں میں براہ راست جا رہا ہے۔ الحمدللہ کتنی بڑی نعمت ہے یہ میڈیا، یہ ٹیلی ویژن سامنے رکھا ہوا ہے ہمارے۔ تو اس ٹیلی ویژن پہ جتنی بےہودگیاں ہوتی ہیں، اس میں اگر اللہ کا کلام، اللہ کا پیغام، توحید کا پیغام، ریاست اور ریاست کیسے بن سکتی ہے اور رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مطلوب کیا ہے، یہ پیغام چلا جائے۔ لیکن آپ جو بات کہہ رہے تھے، میں اس میں ایک بات یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ نصاب تعلیم میں قرآن کریم، ہمارے تعلیمی نظام میں کوئی اہمیت دی گئی ہے قرآن کریم کو؟ ہمارے سب سے پتلی کتاب اسلامیات کی ہوتی ہے، سب سے لو پے ٹیچر اسکولز کی بات کرو اسلامیات کا ہوتا ہے، سب سے کم کلاسز اسلامیات کو دی جاتی ہیں۔ جب پریشرز آتے ایگزامز کے تو جب اسنیچ کیے جاتے ہیں کلاسز یا پیریڈز تو وہ اسلامیات کے ہوا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں مقصدیت ختم ہو گئی ہے۔ مجھے یہاں مفتی صاحب آپ کی اجازت سے ایک بات کہنی ہے بہت اہم، تاکہ لوگوں تک یہ بات پہنچے۔ امریکہ کے ایک بہت مشہور ماہر تعلیم، ان کا نام ہے، سب جانتے ہیں انہیں، ان کا نام ہے جان ڈوئی۔ جان ڈوئی کو حکومت امریکہ نے بلایا اور بلا کر یہ کہا کہ بچوں کے لیے کریکلم بنانا ہے، تو آپ بنا دیجئے۔ انہوں نے کہا کہ میں بنا دیتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن پہلے آپ یہ بتائیں مجھے کہ آپ بچوں کو کیسا بنانا چاہتے ہیں۔ جیسا آپ بچوں کو بنانا چاہتے ہیں میں ویسا نصاب تعلیم بنا دوں گا۔ ہمیں یہ نہیں معلوم کہ ہمارے بچے ممولے ہیں یا شہباز۔ ہم اپنے بچوں کو کس طرح بنا رہے ہیں؟ ہم ان کے اندر کیا قرآن کریم ڈال رہے ہیں؟ کیا ہم بتا رہے ہیں انہیں کہ ایک سچا مسلمان کیا ہوتا ہے، ایک پاک بات مسلمان کیا ہوتا ہے، اور نگاہوں میں حیا کی اہمیت کیا ہوتی ہے؟ یہ نہیں بتا رہے۔ اچھا کچھ کالز لے لیں اگر آپ کی اجازت ہو تو، بہت دیر سے کچھ لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم انیس صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ آج آپ کی سحری کی آخری ٹرانسمیشن ہے۔ جی ہاں، اور الحمدللہ آپ نے بڑی ہی اچھے طریقے سے یہ پورے مہینے کی ٹرانسمیشن جیسے پیش کی۔ میرا پورا یقین ہے کہ اس پریزنٹیشن میں آپ کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی پوری معاونت اور مدد حاصل تھی۔ بس دعا کیجیے، اللہ قبول کرے۔ ایک گزارش اپنے مہمانان گرامی کی اجازت سے، چونکہ میں بھی آپ کی ریگولر اب کالر بن رہی ہوں، اس مہینے میں رہی ہوں، تو جو ہمارے علماء کرام یہاں تشریف رکھتے ہیں، اگر یہ ہزاروں بچوں کی تربیت کر رہے ہیں تو میں بھی ایک خاتون خانہ ہوں اور میرے ذمے بھی کچھ بچوں کی تربیت ہے، اور مجھے بھی آج اگر آپ 1-1.5 منٹ ان کی اجازت سے دے دیں تو میں آج جو کچھ ہوا ہے انتہائی افسوسناک ایک بات ہے، اس سے پہلے ایک گفتگو کرنا چاہتی ہوں چھوٹی سی۔ ارشاد۔ ویسے تو آج آپ کے ماشاءاللہ سوال کرنے والے بھی جاگ گئے ہیں اور بڑے زبردست کیا اچھے سوالات آئے، واہ واہ واہ، بہت زبردست سوال آئے آج بہت اچھے سوال آئے ہیں، یہی حاصل ہے۔ پھر علامہ شجاع الدین صاحب نے جو 1930 کے خطبے کے حوالے سے بات کی علامہ اقبال کے، اور جناب علامہ زبیر صاحب نے جو قرآن کے جو مقاصد ہم آج کل ہم جس طرح نعوذ باللہ استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ ہم عادی ہو چکے ہیں نا محبتوں کو استعمال کرنے کے، تو ہم خدا کی محبت کو بھی اپنی ذات کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ یہی لب لباب تھا غالباً مولانا زبیر صاحب کی گفتگو کا۔ اچھا ایک چھوٹی سی گفتگو کرنا چاہتی ہوں آپ کی اجازت سے، اس کے بعد اپنا سوال پیش کروں گی۔ میں پڑھتی تھی انگلینڈ میں، تو ایک ایجپشن لڑکی جو ہے وہ کچھ ریسرچ کے لیے وہاں آئی ہوئی تھی، اور ایک کرسچن لڑکی کے ساتھ وہ بیٹھی ہوئی تھی، بریک تھی، اور ہنسی مذاق میں جو بات ہو رہی تھی تو اس نے کہا تم کیا ریسرچ کرنے آئی ہو؟ تمہارے ہم نے سارے مذاہب میں دیکھا کہ ایشوز پر تو بات ہوتی ہے، لیکن یہ واحد تمہارا مذہب ہے جس میں نان ایشوز تک پہ تم لوگ لڑتے ہو۔ مثلا تم لوگ اپنے پروفٹ کی تاریخ ولادت تک پہ ایک نہیں ہو، تو جو کہ ایشو نہیں ہے، دیٹ از نان ایشو۔ آپ بتائیے تاریخ ولادت رسول رسالت میں آپ کو ایشو ہے؟ نہیں ہے۔
اچھا وہ ایک بات ختم ہوئی، جو کچھ آج ہوا ہے ایک چینل پر، وہ تو شکر ہے میں چینل کے مالکان جو ہیں ان میں سے کچھ لوگوں کو جانتی تھی، میں نے ان کو ریکویسٹ کی اور وہ پروگرام ریپیٹ نہیں ہوا. 150 ممالک میں آج وہ پروگرام دیکھا گیا ہے. جی وہ چاند کے حوالے سے. جی بالکل بالکل. یقین کیجئے کہ اس قدر شرم سے سر جھکے ہیں. دو انتہائی معزز نامی گرامی مفتی صاحبان مولانا صاحبان نے ایک دوسرے کے مکتبہ فکر پر جس طرح کی لان تان کی ہے. جی میں نے دیکھا وہ پروگرام. انہوں نے سیاستدانوں کو مات کر دیا اور لوگ جو پولیٹیکل ٹاک شوز ہیں ان کو بھول گئے. جی ہاں ٹھیک ہے جی. جی ہاں. اچھا اب یہ بتا دیجیے ایک سوال ابھی حوالے سے ایک سوال یہ ہے کہ کیا یہود و ہنود جو ہیں ان کی کوئی سازش ہمارے چاند کے حوالے سے ہمارے یہاں ہو رہی ہے؟ جی ہاں. کہ چاند کب نکالیں کب نہ نکالیں، اس میں تو کوئی سازش نہیں ہے نا جی؟ جی ہاں بالکل. اور کیا یہود و ہنود نے ان علماء کرام سے کہا تھا کہ وہ اس طرح بیٹھ کر جو ہے وہ اتنے بڑے ابلاغی ادارے سے یہ کام کریں؟ ٹھیک ہے. ایک بلب آج تک ہم نہیں بنا سکے جس نے پینسلین ایجاد کی ہے، سینکڑوں کروڑوں مسلمانوں کو ایک ذلیل بیماری سے نجات دلائی. بالکل صحیح. ٹھیک ہے جی. وہ اس کو ہم کافر کہہ کے ایک طرف رکھ دیتے ہیں. بالکل صحیح. جبکہ جیسے کہ مولانا زبیر نے فرمایا کہ یہ تو تسخیر کائنات کا علم ہماری کتاب میں تھا، یہ تو ہمیں دیکھنا تھا. بہت اچھی بات. ٹھیک ہے جی. بہت اچھی بات. اچھا اب ایک وہ سوال اس بچے نے کیا تھا عمران نے اسلام آباد سے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن اور نبی ہم سے کیا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن میں اس بچے سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر ہم ان پڑھ ہوتے تو شاید ہمیں معافی مل جاتی. لیکن یہ ہم جاہلوں کے لیے آ گیا ہے قرآن کے، ہم اس کو سمجھ کے بھی اس کے ساتھ جو سلوک کر رہے ہیں وہ مولانا زبیر صاحب نے ابھی ارشاد فرما دیا. بالکل صحیح. بہت اچھی بات آپ نے کہی اور بہت اچھا بات. یہ تمام جذبات ان کی میں انتہائی قدر کرتا ہوں، بلکہ ہر مسلمان قدر کرتا ہے. کہ یہ دیکھیے کہ ہماری ایک مسلمان کالر اپنے دل میں درد محسوس کرتی ہیں اس معاشرے کا. کوڑھن ہے یہ، کوڑھن ہے یہ. جی اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب والا کیا سوال برادر؟ جناب سوال یہ ہے کہ میرے کو یہ پروگرام بہت اچھا لگتا ہے ماشاءاللہ، آپ کا بہت دین کی معلومات ہوتی ہے الحمدللہ. مگر میں تھوڑی سی ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. جی جی. جو علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں جی، یہ جتنا بھی قتل و غارت جلدی ہو رہی ہے، جو بھی کچھ ہو رہا ہے نا، ایک بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو ہے نا شریعت محمدی کا قانون نافذ نہیں ہے. جی ہاں بالکل صحیح. اگر یہ قانون نافذ کر دیا جائے تو یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی. کچھ بھی مقصد، میرا کہنے کا مقصد یہ کہ اگر یہ قتل و غارت جو ہو رہی ہے تو کس کے کاموں پہ بوجھ ہے؟ یہ صرف کس کے؟ مقصد یہ ہے کہ اگر علماء کرام یہ متفق فیصلہ کر لے سب مل کے کہ اس ملک میں صرف شریعتی محمدی نافذ کر دیں قانون. بہت اچھی بات. سعودیہ میں بھی ہے نا. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ کہ جس طرح کل بھی بات ہوئی، کل منیب الرحمان صاحب تشریف فرما تھے اور مولانا اسد تھانوی صاحب کہ جو قتل و غارت گری ہو رہی ہے، قصاص قرآن کریم میں موجود ہے اور قصاص کو حیات کہا گیا ہے. اگر یہاں چند شرپسندوں کو ان کا تعلق خواہ کسی بھی گروپ سے ہو، وہ شرپسند ہیں، انہیں ٹانگ دیا جائے، لوگ عبرت لے لیں گے اور حالات ٹھیک ہو جائیں گے. بالکل یہی بات ہے. ایسے ہی ہوگا. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. عقل والو، دماغ والو، تمہارے لیے قصاص کے معاملے اور حکم کے اندر حیات ہے. اللہ تعالیٰ قصاص کے اندر حیات کہہ رہے ہیں، حالانکہ قصاص کے اندر تو ظاہری طور پر ایک بندہ قتل ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جب خالق کائنات ہیں، انسانوں کے خالق و مالک و رازق ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بھائی ایک انسان قتل ہوگا، کروڑوں انسان بچ جائیں گے. اور آج اس قاتل کو چونکہ نہیں ٹانگا جاتا، نتیجہ یہ ہے کہ جگہ جگہ قتل و غارت گری کا بازار گرم ہے اور اس کی وجہ سے تباہی ہے. یہ بات درست ہے، قرآن کا، خلفائے راشدین اور اسلام کا نظام نافذ نہیں ہے، جس کی وجہ سے آج تباہی کے شکار ہیں ہم لوگ. جی بالکل ٹھیک ہے. علم کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے، خاتون کا بھی سوال آیا کہ ہم بلب تک نہیں بنا سکتے وغیرہ وغیرہ. بلکہ مجھے اکنامکس کا ایک اداریہ بھی یاد آیا جو ہم نے پڑھا. مغرب کیا لکھ رہا ہے؟ مغرب یہ لکھ رہا ہے کہ مسلمان یعنی عالم اسلام ہماری دی ہوئی سانسوں پر زندہ ہے اور ہم ہی پہ غراتا ہے. یہ اکنامکس کا اداریہ. پچھلے 500 برس میں مفتی صاحب ہم نے دنیا سے لیا ہے، دنیا کو دیا نہیں ہے کچھ بھی. 500 برس ہو گئے ہمیں. پہلے مسلمان دنیا کو دیتے تھے، لیتے کم تھے. اب ہمارا ہاتھ نیچے والا ہو گیا. میں پہلے عرض کر چکا ہوں بھائی انیق صاحب کہ امہ جو ہے، امت مسلمہ، یہ انسانیت کی قیادت کرنے والی قوم تھی.
یعنی اس نے انسانیت کی قیادت کی ہے. میں نے صرف ایک کتاب کا آپ کا نام لیا تھا. دوسری بات یہ بات یاد رکھیے، قرآن، اس وقت ہم موضوع پر چل رہے ہیں نشاط ثانیہ کے حوالے سے. کچھ باتیں ایسی ہیں اگر ہم ان کو کلک نہیں کریں گے وہ قرآن کریم ہی کے حوالے سے. سورۃ البقرہ پہلے سپارے کے اندر اللہ تعالیٰ بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کیا تم بعض کتاب اور قرآن کے بعض احکام پر ایمان لاتے ہو اور بعض احکام کا انکار کر دیتے ہو؟ جو قوم یہ کام کرے گی اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس قرآن کریم کی آیت کے اندر 2 سزائیں تجویز فرما رہے ہیں. جو قوم بھی یہ کام کرے گی، امت مسلمہ کا جو گروہ یہ کام کرے گا، اپنے من چاہے بعض احکام کو لے لیا اور بعض احکام کو ہم نے ختم کر دیا، کیا ہوگا؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا. پہلی سزا یہ کہ وہ دنیا کے اندر ذلیل قوم ہو جائے گی، وہ عزیز قوم کا سے سفر طے کر کے وہ دنیا کی رسوا قوم بن جائے گی. ایک تو یہ کہ دنیا کی رسوائی اس قوم کے مقدر ہوگی. دوسرے نمبر پر اسی آیت کے آخر میں وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، قیامت والے دن یہ قوم سخت ترین عذاب کی طرف دھکیل دی جائے گی. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے. یاد رکھیے سارے لوگ مسلمان ہو جائیں یہ اللہ کا قرآن کا مطالبہ نہیں، لیکن جو لوگ مسلمان ہیں وہ پورے مسلمان ہوں، یہ مطالبہ وہ صحیح معنی میں مسلمان ہوں کہ وہ انسانیت کے لیے نمونہ بنے. آپ کے جذبات، آپ کے اخلاق، آپ کا لباس، آپ کی گفتگو، آپ کے طور طریقے اسلام اور قرآن کے مطابق نہیں ہیں تو آپ مجھے بتائیے آپ کیسے اسلامی انقلاب کے داعی ہو سکتے ہیں؟ جب کسی چیز سے سر سے لے کر پیر تک کسی چیز سے اسلامائزیشن نہیں جھلکتی، قرآن کی تعلیمات نہیں جھلکتی ہیں، کیسے آپ دنیا کے اندر مؤثر مؤمن بن کے رجل رشید اور رجل مؤمن بن کر کے زندہ رہ سکتے ہیں؟ ایک بات. دوسری ہماری جو خاتون کالر نے اپنی کڑھن کا اظہار کیا ہے، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، خاتون کی کڑھن بڑا اچھا درد مند دل کی مالک، ان پر گفتگو تفصیل کے ساتھ ہوگی. اور آپ کی بات کا صرف ایک خلاصہ، پھر ہمیں جانا ہے بریک کی جانب کیونکہ اذان فجر کراچی کا وقت بھی ہوا چاہتا ہے. آپ کی بات سے یہ جو نقطہ نکل کر آیا، جو ہم نے سیکھا آپ کی بات سے، وہ یہ کہ قرآن کریم اور دینی تعلیمات کو خود پر نافذ کیا جائے تاکہ معاشرے پر اس کا نفوذ ہو. خود پر نافذ، اس کے بعد نفوذ، اثرات آئے. اور لما تقولون ما لا تفعلون، قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ وہ بات کیوں کہتے ہو جس پہ خود عمل پیرا نہیں ہوتے. حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں کہ اس سے زیادہ بری بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ آدمی اس چیز کی برائی کرے جس میں وہ خود مبتلا ہے. خواتین و حضرات، اس وقت ہم جا رہے ہیں بریک کی جانب. اس بریک کے دوران ہم اذان فجر کراچی بھی سنیں گے، واپس آئیں گے اور نشاط ثانیہ کے حوالے سے اپنے زوال میں مبتلا ہونے کے احساس کو ہم اجاگر کر کے مایوسی سے نکل کر غلامی کے طوق کو اتارنے کی تدابیر معلوم کریں گے. اور ہمیں یقین ہے، جس طرح میں نے آغاز میں اقبال کا شعر پڑھا تھا کہ نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے میں نے یہ قدسیوں سے، وہ شعر پھر ہوشیار ہوگا اور وہ شعر پھر ہوشیار ہوگا. اس وقت ہم جا رہے ہیں بریک پر، واپس آئیں گے اور بہت ساری باتیں کریں گے. ویلکم بیک خواتین و حضرات. رونق رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید. تشریف فرمائے محترم مفتی محمد زبیر صاحب اور مولانا شجاع الدین شیخ صاحب. خواتین و حضرات، یہ 30واں روزہ الحمدللہ سحر کا پروگرام ہم کر رہے ہیں اور 30واں پروگرام پیش کر رہے ہیں، اور یہ اس ٹرانسمیشن کا آخری پروگرام یعنی سحر کے حوالے سے، اور انشاءاللہ شام کو ہم افطار ٹرانسمیشن بھی پیش کریں گے. اللہ تعالیٰ کا صد شکر کہ اس نے ہمیں اس لائق کیا کہ ہم یہ پروگرام پیش کر سکے. خواتین حضرات، مسلمانوں کی نشاط ثانیہ یہ موضوع مسلسل جاری ہے. پروگرام کا آخری حصہ ہے. ہم نے بہت ساری باتیں کرنے کی کوشش کی، بہت سارے ہم چاہتے تھے کہ نکات گفتگو میں آئیں، لیکن بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو ابھی نہیں آئیں، اور تھوڑے سے دقیق اور تھوڑے ثقیل مسائل بھی انشاءاللہ ہم شام کو رکھیں گے. مثلا یہ کہ پولیٹیکل تھاٹس پر بات کیوں نہیں ہوتی عالم اسلام میں. کوئی نظام، اصول تو قرآن کریم ہمیں دے رہا ہے، سیرت مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اصول تو فراہم کر رہی ہے، لیکن کیا ہم نے ان اصولوں کی بنیاد پر کوئی نظام قائم کیا، کوئی قائم کیا؟
ہمارے پاس کوئی معاشی نظام ہے؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صاحب آکوپائی وال اسٹریٹ بڑے مظاہرے ہوتے ہیں اور دنیا سود کے نظام سے، سرمایہ دار نظام سے جان چھڑانے چاہتی ہے، تو کیا ہم کوئی متبادل نظام پیش کر سکے؟ کیلا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، قرآن کریم ہمیں اصول دیتا ہے کہ دولت کا ارتکاز چند ہاتھوں میں نہ ہو. ہم نے کیا کوئی نظام بنایا؟ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں. ان سے کہہ دیں کہ ضرورت سے زیادہ جو ہو اسے خرچ کریں، کر دیجئے. تو کیا ہم کوئی نظام قائم کر سکے؟ نشست ثانیہ کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم صرف گفتگو نہ کریں بلکہ کاغذ پر کوئی نظام لے کر آئیں. ہمارے پاس اب تک پوری امت میں کہیں بھی کوئی معاشی نظام کاغذ پر نہیں ہے. آخری بات، اور وہ آخری بات یہ کہ ہم اخلاقی حوالوں سے بات ہوئی، کردار کے حوالے سے. مسلمان وہ ہے کہ جو دیکھ کے نظر آئے کہ اس کا اخلاق کیسا ہے اور کردار کیسا ہونا چاہیے. اس وقت دنیا کے 20 کرپشن فری ممالک میں 20 کرپشن فری ممالک میں ایک بھی مسلمان ملک شامل نہیں. یہ دیکھیں کتنا یعنی افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم مسلم ریاستیں کرپشن کا گڑھ بنتی جا رہی ہیں. ٹاپ 20 کنٹریز میں کوئی ملک نہیں ہے عالم اسلام کا. ہم صرف پاکستان کی بات نہیں کرتے، ہم پاکستان کو روتے رہتے ہیں، لیکن کوئی ملک اور تو آتا. لیکن یہ تمام مسائل ان پہ ہمیں سوچنا ہے، اور سوچنا ہی نہیں، اس پہ عمل بھی کرنا ہے. کیونکہ کردار، اقبال فرماتا ہے نا کہ وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو، ہو جس کی رگو پے میں فقط مستی کردار. لفظوں کی جگالی، الفاظ، یہ کچھ نہیں، کردار کے قالب میں ڈھلنے ہیں یہ افکار. مفتی صاحب سوالات جو آئے تھے میں چاہتا ہوں جلدی جلدی وہ آپ کے سامنے رکھوں اور کنکلوڈ کریں پروگرام. شیخ صاحب، ٹرانسپلانٹ یہ بالوں کا اجازت ہے؟ شرعاً اجازت ہے، کوئی حرج نہیں. شرعاً اجازت ہے، کوئی حرج نہیں. زکوٰۃ کی رقم ملی ایک صاحب کو، کیا وہ اس رقم سے کاروبار کر سکتے ہیں؟ جس آدمی کو زکوٰۃ دے دی گئی وہ مالک بن گیا، اور فقہ کا یہ مشہور اصول ہے للمالک ان یتصرف فی ملکی کیف شاء. مالک اپنی ملکیت میں جیسے چاہے تصرف کرنا چاہے کر سکتا ہے، وہ کاروبار کرنا چاہے کاروبار بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، تملیک ہو گئی. ٹھیک ہے. اچھا، تیسرا سوال، تقوی. تقوی کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک اہم سوال انہوں نے پوچھا ہے. بات یہ ہے، سورۃ الحجرات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، مشہور آیت ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نظر میں تم میں سے سب سے زیادہ لائق اکرام و احترام وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہو. جو بیٹا اپنے والد سے سب سے زیادہ ڈرتا ہو، عظمت کے ساتھ، عظمت کے استحضار کے ساتھ دل کے اندر خوف رکھتا ہو، تو وہ والد کا سب سے زیادہ فرما بردار ہوگا. جو شاگرد اپنے استاذ کی عظمت کے ساتھ، خوف کے ساتھ نہیں کہ یہ مجھ کو اذیت پہنچائے گا، عظمت کے استحضار کے ساتھ دل کے اندر خوف رکھتا ہو، وہ استاذ کا سب سے زیادہ تابع فرمان. تو خدا کی عظمت کے ساتھ اپنے دل میں ایسی خشیت اور ایسا ڈر رکھنا جس کی بنیاد پر آپ معصیت سے بچ جائیں، اسے شریعت کی اصطلاح میں تقوی کہا جاتا ہے. اور یاد رکھیے، تقوی عبادت کا نام نہیں ہے بلکہ تقوی عادت اور مزاج کا نام ہے. مزاج بن جائے خدا سے ڈرنے کا. ہر وقت آپ کے دل کے اندر جب یہ استحضار رہے گا اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، نافرمانی اور معصیت کی طرف وہ کبھی بھی نہیں جائے. بہت اچھی بات ہے. پوچھا گیا کہ تقوی کہاں ہوتا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہونا، یہاں ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ آخری سوال، بہت اہم سوال آیا، یہ کیا ہمارے عقائد قرآن کریم کے مطابق ہیں؟ لاسٹ منٹ. تقوی کے حوالے سے روزے کا حاصل بھی تقوی، اور سورہ النحل کے آخر میں کہ ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ کی مدد بھی متقین کے ساتھ. عقائد کی بات آئی، قرآن کہتا ہے سورہ نساء آیت 136 میں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر علیہ السلام. بنیادی عقائد ہم جانتے تو ہیں، کیا دل سے مانتے ہیں؟ اللہ کو رب کہتے تو ہیں، کیا دل میں مانتے ہیں کہ رازق میں وہی ہے؟ اللہ کو مالک یوم الدین کہتے تو ہیں، لیکن کیا مرنے کا احساس ہے، کل پیشی کا ادراک ہے؟ رسول کو رسول تو مانتے ہیں، مگر کیا ان کی اطاعت کے لیے تیار ہیں کہ نہیں؟ عقیدہ صرف وہ نہیں جو زبان پر ہو، جو دل میں اترے اور اس کا اظہار عمل میں ہو. شیخ صاحب آپ کا بہت شکریہ. مفتی صاحب آپ کا بڑا ممنون. خواتین و حضرات، گفتگو ہوگی، دونوں مہمان ہوں گے ہمارے. گفتگو نشست ثانیہ کے موضوع پر اور افطار ٹرانسمیشن میں، جو الحمدللہ اور انشاءاللہ
اس ماہ سیام کا آخری افطار کا پروگرام ہوگا۔ انیق احمد کو دنیا اسٹوڈیوز کراچی سے اجازت، خدا حافظ۔